بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی سب سے بڑی ضرورت پیس آف مائنڈ ہے، سکون قلب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈتے ہیں، بہت سے لوگ اسے مادیت میں تلاش کرتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد چیزوں کے انبار جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں سکون ملے گا۔ نہیں ملتا، ایسے سکون نہیں ملتا۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو مادیت کے بجائے روحانیت کا راستہ ڈھونڈتے ہیں اور خاص طور پر میڈیٹیشن وغیرہ سے وہ مدد لیتے ہیں۔ وہاں بھی سکون نہیں ہے، وہاں صرف وقتی طور پر فرار ہے۔ اس خاص لمحے میں آپ سکون میں آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ہنگامِ زندگی میں لوٹیں گے بے سکونی فوراً آ جائے گی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سکون پانا ہے تو کہاں ہو۔ یہ سکون پانے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سمجھ لو اچھی طرح کہ دلوں کا اطمینان خدا کی یاد میں ہے۔ تو خدا کی یاد کی جو بہترین شکل ہے قرآن مجید بتاتا ہے وہ نماز ہے۔ حضرت موسیٰ کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو انہیں یہ بتایا نماز کی تلقین کرتے ہوئے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو خدا کی وہ یاد وہ چیز ہے جو نماز میں اپنے نقطہ عروج پہ ہوتی ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید بیان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کو یاد اس لیے کریں گے کہ ہم بھول جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی بھول جاتے ہیں کسی کو؟ وہ کیوں یاد رکھیں؟ نہیں، وہ یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یاد کرتے ہیں اس خاص موقع پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں، اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اپنی برکتیں نازل کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ کس پہ ہوتا ہے؟ نمازیوں پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز ذکر کی آخری اور کامل ترین شکل ہے۔ ہم پہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، تو سمجھ لیجیے ہم نے پھر نماز کو قرآن کے تقاضوں کے مطابق نہیں پڑھا۔ اور یہ تقاضے 3 ہیں جو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں۔ اس میں سے پہلا تقاضا خشوع ہے۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کے حضور پیش ہو رہے ہیں نا، ہم کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہم فارمل ہو جاتے ہیں، ہم باادب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، تو روب ہونا چاہیے انسان کے اوپر، یہ خشوع ہے۔ اور یہ روب دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ انسان کی آنکھوں میں ظاہر ہوتا ہے، نگاہ پست ہو جاتی ہے، سر جھکتا ہے، اور پھر مؤدب ہو کے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ تو حضور نے اس کو سمجھایا کہ کپڑوں سے نہ کھیلو، داڑھی سے نہ کھیلو، یہ خدا کی بارگاہ کا ادب ہے، پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہ دوام ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ 2 نمازیں پڑھیں 2 چھوڑیں، بلکہ 5 نماز پڑھیں انسان، نماز مستقل پڑھے، ہر موسم میں پڑھے، ہر دن پڑھے۔ تو جس وقت یہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ نمازوں کی حفاظت۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے، یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ فجر کی نماز ظہر کے وقت اور ظہر کی عصر کے وقت۔ اسی طریقے سے نماز کے جو اراکین ہیں ان میں جو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ انہیں پڑھا جائے، یوں نہیں کہ جلدی جلدی کوئی آپ رکن صحیح طرح ادا بھی نہیں کر رہے، بلکہ جس طرح حضور نے سکھایا ہے اس طریقے سے ہمیں وہ نماز بہت سکون اور وقار کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور پھر حفظ کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ظاہری شکل کے ساتھ اس کی معنویت کو بھی سمجھا جائے، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو اذکار کر رہے ہیں، ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر اس کے نتائج دیکھیں گے، غیر معمولی نتائج دیکھیں گے۔ اور اس کے نتائج میں سب سے بڑی چیز، جس طرح میں نے عرض کیا، سکون قلب کی دولت ہمیں ملے گی۔ جو بھی مسائل پریشانیاں ہیں وہ ہم سے دور ہونے لگیں گے، اور ہماری زندگی میں ہر طرح کی خیر انشاءاللہ العزیز بڑھنے لگے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔